الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اگر توفیق نہ دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 25 اکتوبر عیسوی 2024
ادنا شہر لمبیت علاقہ رحمانیہ مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آج کے اس جمعہ کے مبارک موقع پر دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں ہم اس کو جگہ دیتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تو یہ دونوں صفات ہمیں سماج میں، معاشرے میں عزت دلانے والی۔ کیا دلانے والی بولو؟ اس کو اپنانے سے اللہ سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں، گھر میں عزت دے گا، کامیاب کرے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ کتنی چیزیں اپنانی ہیں؟ بولو محبت سے؟ نہیں، محبت سے اب اتنے سارے مل کے بھی میرے برابر نہیں، کیا بات ہے؟ ارے بلند آواز سے بولو۔ دو عورتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، تم سمجھ رہے ہیں یہ دو نکاح کا پوچھ رہے ہیں۔ دو صفات اپنانی ہے۔ کیا اپنانی ہے؟ دو۔ میں اس لیے آپ سے بلواتا ہوں کہ ون وے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مولسا بھی بولتے رہتے باقی سب سو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، جمعہ میں بیان بہت زبردست ہوا، عجیب بیان تھا، پھر آپ پوچھے کیا؟ وہ تو پتہ نہیں چلا کہ کیا بولے، لیکن بیان بہت زبردست ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ باتیں کرتے کرتے آپ کے ذہن میں کچھ ڈال کے جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھ سے بات چیت کریں گے تو ذہن میں جائے گا نا، ورنہ تو تم پتہ نہیں کہاں حساب میں لگ جاؤ گے۔ ایک صاحب مجھے یعقوب بھائی انگلینڈ سے آئے تھے، کنتھریانہ بھائی پہ، تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب تمہارے جمعہ میں لمبو بیان کرو۔ کیوں بیان کرو؟ جمعہ میں لمبا بیان؟ اب مجھ سے لمبا ہوتا ہی نہیں، کوئی کتنا بھی بورڈ پہ لکھے، اعلان کرے، میں اپنی عادت کے مطابق جمعہ میں 30 منٹ، لمبا ہوتا ہی نہیں، اور رات کا ہو تو دعا کے ساتھ 50 منٹ 55 منٹ بہت ہو گیا۔ اتنے پر بھی عمل ہو تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ ارے برابر ہے؟ تو میں نے وہ حاجی صاحب کو پوچھا کہ حاجی صاحب اکثر لوگ تو چاہتے ہیں کہ مختصر، تمہیں کو کہ لامبو، تو آپ حیران ہوں گے جو انہوں نے جواب دیا مولانا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ کی تو خبر، تمہیں جمعہ میں مول صاحب کرسی پر بیہو لی، اتلی ہاری اونگاوے کہ بھی تو کھاتلا پر بھی نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ سلیم بھائی سن رہے ہیں؟ وہ کیوں تمہیں کرسی پر بیہو تو اتلی ہاری اونگاوے جب سکینت آسمان پر ٹوٹ رہے، یہ بھی اونگ تو کھاتلا پر نہ تھا، اتنا میں نے اٹھائے کہ لومبو کرو تو اونگ بلی جائے۔ انا للہ و انا، نہیں افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں پوچھتا رہتا ہوں کہ کہیں آپ بھی وہ نیند لینے والوں میں نہ بن جائے۔ کتنی صفات اپنانی ہے؟ ایک، غصے پر کنٹرول۔ کس پر کنٹرول؟ ایک بولو، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ۔
دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاک والغضب، او میرے امتی غصے سے اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟ اس لیے کہ غصہ ایسی نحوست ہے کہ اس سے دوست دشمن بن جاتا ہے اور سماج تتر بتر ہو جاتا ہے، اور جب آدمی بار بار بیجا غصہ کرتا ہے تو پھر محلے میں بھی اس کی کوئی ویلیو رہتی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو یہ بہت اچھا ہے، کیا بولتے ہیں؟ تو ہم کو ایسا ہونا، بلکہ ہم اپنے اندر ایسی نرمی، بردباری، حلم پیدا کریں کہ لوگ انگلی اٹھاویں کہ نہیں، محلے میں یہ بندہ بڑا پیارا ہے، بڑا نرم ہے، بڑا با اخلاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، مسجد میں درس دے رہے ہیں، آپ کے شاگردان درس میں بیٹھے ہیں، اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کر امام صاحب کو گالیاں دے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اتنا بڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کا اکثر حصہ آپ کا فالو کرتا ہے، اپنے آپ کو حنفی کہنے میں فخر محسوس کرتے، اتنا بڑا امام، اور ایک شخص گالیاں دے رہے ہیں، تو شاگرد غصے میں آنے لگے۔ تو آپ نے شاگردوں سے کہا کہ صبر کرو، میں جو پڑھاتا ہوں دھیان دو، اس کو اس کا کام کرنے دو، جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہے۔ درس ختم ہو گیا، اس کی گالیاں ختم نہیں ہوئی۔ بولو، درس ختم، اس کی گالیاں ختم نہیں۔ ایمانداری سے میرے لیے بیان کرنا، آپ کے لیے سن لینا تو آسان ہے، لیکن ابھی مسجد میں کوئی ذرا چھیڑ دے، گالی دینا تو بہت دور ہے، ذرا کوئی اپمان کرے تو ہم سے برداشت ہوتا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ کا گھر ہے اور آستین چڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بد اخلاقی اچھی چیز بولو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بناؤ۔ برداشت کرنے کا دائیا، برداشت کرنے کا جذبہ۔ امام اعظم سبق ختم ہو گیا، اٹھ کے گھر جانے لگے تو وہ پیچھے لگ گیا، اور گالیاں جاری ہے، گالیاں جاری ہے۔ گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور گالیاں دینے والے کو فرمانے لگے، بھائی یہ میرا گھر آ گیا، اب مجھے گھر میں جانا ہے، ابھی تیرے اندر جتنی بھڑاس ہے، جتنا غصہ ہے، جتنی ناراضگی ہے، سب نکال لے، میں کھڑا رہتا ہوں، سنتا ہوں۔ جب تیرا غصہ ختم ہو جائے، اندر کی بھڑاس نکل جائے، پھر میں گھر میں داخل ہو جاؤں۔ کیا اخلاق تھے! اللہ نے ایمانداری سے بتلاؤ، ہم ان اخلاق سے ہم کتنے دور ہیں، اور پھر بھی ہم کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ جتنا غصہ ہے نکال دے، میں سنتا ہوں، گھر میں بعد میں جاتا ہوں، تو اب وہ شرمندہ ہو گیا اور قدموں میں گر گیا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی۔ میں نے آپ کو بولو، اخلاق ایسی چیز ہے کہ صدیوں پرانی دشمنی، آپ ایک اچھا اخلاق دکھاؤ، وہ دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، میرا غلام بار بار غلطی کرتا ہے، میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ اللہ اکبر۔ سوال تو سمجھ گئے؟ میرا غلام بار بار غلطی کرتا ہے تو میں اسے بولو کتنی دفعہ معاف کروں، کتنی دفعہ معاف۔ ارے سوال تو سمجھ گئے؟ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک بار کسی سے بگڑ جائے تو اس کو ہم گجراتی میں بولتے ہیں چھیرو تھان نہیں کو۔ کیا بولتے ہیں ایوب بھائی؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ چھیرو۔ تب تک ابھی بھائی جوانو نہیں، قیامت ہوگی۔ ارے بھائی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، اس نے غصے میں کوئی بات کہہ دی، کیا ہو گیا؟ جب وہ معافی مانگ رہا ہے معاف کر دو، اس لیے کہ آپ نے کسی کو معاف کیا ہے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کون معاف کر دے گا بولو؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہے ہیں، میرا غلام بار بار غلطی کرتا ہے، کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اے انس، جتنی دفعہ تو چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھے معاف کرے۔ کیا فرمایا؟ جتنی دفعہ تو چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھے معاف کرے، انس اتنی دفعہ اپنے غلام کو معاف کر۔ اپنے غلام کو بولو۔ جب غلام کو معاف کرنے کا یہ حکم ہے تو بھئی ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، اولاد، اڑوس پڑوس، اگر ہم معاف کرتے رہیں گے تو ہمیں بھی کون معاف کرتا رہے گا بولو؟ ارے کرو گے انشاءاللہ۔ تو پہلی صفت غصہ پینا اور معاف کرنے کی عادت ڈالنا۔ کیوں معاف کرنا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں بھی کون معاف کر دے۔ تو جو چاہتا ہے اللہ اسے معاف کرے، اس کو چاہیے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا رہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری صفت وہ ہے سخاوت۔ کیا ہے؟ نہیں بولے؟ آپ ڈر گئے کہ اب یہ چندہ کریں گے۔ واللہ میں چندہ نہیں کرتا ہوں، نہیں کروں گا، آپ ٹینشن مت لو، میں بک لے کے آتا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ میں نے چندے کا اعلان کیا ہو؟ کبھی بک لے کر آیا ہوں میں؟ کبھی نہیں۔ دوسری صفت کیا ہے بولو؟ سخاوت۔ کیا ہے؟ ارے سخی بننا ہے نہیں بننا ہے؟ بنیں گے انشاءاللہ۔ سخاوت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت۔ کن کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت۔ اور اس لیے مشائخ لکھتے ہیں، سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب، سخاوت کرنے والا جنت کے قریب، سخاوت کرنے والا لوگوں کے قریب، اور سخاوت کرنے والا جہنم سے دور، جہنم سے دور۔ اب تو بنیں گے سخی انشاءاللہ؟ نہیں، اور سناتا ہوں تاکہ آپ سخی بن جائیں۔ اس کے مقابلے میں بخیل اللہ سے دور، بخیل جنت سے دور، بخیل لوگوں سے دور، اور بخیل جہنم کے قریب، بخیل جہنم کے قریب۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ سخاوت کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت، پرہیزگار ہونے کی علامت، اور اسی لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی کون تھے بولو؟ حضور پاک۔ علماء لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سخاوت کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔
آپ علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم ایسا لگتا تھا جیسے سخاوت کی آندھی چل رہی ہو۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو منع نہیں کیا، کبھی کسی کو بولو ارے کریں گے سخاوت انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے، سخاوت کرنے والا گویا اللہ کی صفت پر عمل کر رہا ہے۔ جس کو جتنا اللہ کے خزانوں سے ملنے کا یقین ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ رحمانیہ مسجد والوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، سخاوت کرنے والا آج تک غریب ہوا نہیں، اور سخاوت کرنے والا کبھی بھی غریب ہو نہیں سکتا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کے بیٹے حماد استاذ کی خدمت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قابل ہوئے۔ ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا آپ نے اس زمانے میں 1000 درہم استاذ کو بھیجے۔ کتنا بھیجا؟ درہم سونے کا ہوتا ہے، یاد رکھنا، درہم سونے کا ہوتا تھا اور دینار چاندی کا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں درہم سونے کے سکے اور 1000 درہم تو آج کے تو لاکھوں بن گئے، اور یہ استاذ کو 1000 درہم اس زمانے میں صرف الحمد شریف پڑھانے پر بھیجے۔ کتنے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے آپ مت دینا، میں چندہ نہیں کرتا ہوں، تم ٹینشن مت لو، بولتے رہو خالی۔ کتنا بھیجا؟ 1000 درہم۔ کتنا؟ 1000، اور صرف کس پر ہے؟ ہاں، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا۔ تو 1000 درہم استاذ کو بھیجے، اور صرف الحمد پر۔ کس پر؟ پورے قرآن کے پڑھانے پر، صرف الحمد پر۔ تو ان کے جو استاذ تھے حیران ہوئے کہ میں نے اتنا بڑا کیا کام کیا کہ 1000 درہم آئے۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب کو پتا چلا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو، کہ استاذ کو میں نے 1000 درہم بھیجے، تو حیران ہے کہ اتنا سارا ہدیہ کیوں بھیجا۔ تو آپ حیران ہوں گے، امام صاحب اتنے بڑے آدمی بذات خود مدرسے میں مکتب میں گئے، استاذ کے پاس جا کے بیٹھے اور فرمایا استاذ محترم، آپ نے میرے بچے کو جو الحمد شریف پڑھائی ہے، یہ قرآن اتنی بڑی کتاب اور اتنی برکت والی کتاب ہے کہ قسم خدا پاک کی، اگر میرے پاس 1000 سے زیادہ درہم ہوتے تو وہ بھی میں تمہیں الحمد پڑھانے کے صلے میں دے دیتا، لیکن میرے پاس اتنے ہی تھے تو میں نے آپ کو اتنے دیے۔ کتنے دیے؟ 1000۔ علماء لکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ باقاعدہ مال تجارت بھیجتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور اس تجارت میں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ علماء اہل اللہ پر یہ سارا مال خرچ کرنا ہے۔ کس پر خرچ کرتے تھے؟ اساتذہ پر، علماء پر اور اللہ والوں پر۔ تو جو لوگ اس طرح سخاوت کرے، بھئی اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو۔ آپ نے ایک بہت پیارا نام سنا ہے، عبداللہ ابن مبارک۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن مبارک۔ آپ حیران ہوں گے،
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ اتنے بڑے شخص ہو گئے کہ آپ کے ہم عصر تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا سفیان ثوری عبداللہ ابن مبارک ایک زمانے کے ہیں، دونوں بڑے لوگ ہیں، دونوں اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی محبت سے علم سے نوازا۔ ادھر عبداللہ ابن مبارک کا بھی انتقال ہوا، ادھر حضرت سفیان ثوری کا بھی انتقال ہوا۔ اب خواب دیکھنے والا خواب میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے حضرت کیا گزری؟ کیا پوچھا؟ حضرت کیا گزری؟ تو سفیان ثوری رحمت اللہ نے جواب دیا، الحمدللہ میرے اللہ نے میری مغفرت کر دی، میرے اللہ نے بولو میری مغفرت۔ تو خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ حضرت ٹھہرو ٹھہرو، وہ عبداللہ ابن مبارک آپ سے پہلے آئے تو ان کا کیا بنا؟ ایسا لگتا ہے جیسے فون کر کے گاؤں میں خبر پوچھتے ہیں، کیسے لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے، ٹھہرو عبداللہ ابن مبارک کا کیا بنا؟ تو سفیان ثوری کا جواب ہے، عبداللہ ابن مبارک کی مت پوچھو۔ کہا کیوں؟ تو کہ عبداللہ ابن مبارک کو اللہ نے ایسی جنت دی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ؟ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے، سنو، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار، تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے فل، تیری کرنی کہ تجھ کو ملیں گے فل، جو آج بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ آج کھیتی کا موقع ہے، آپ جتنی بھلائیاں یہاں رہ کر کرو گے اور جتنی اچھائیاں کرو گے، جتنی سخاوت کرو گے، وہ کہاں ملے گی؟ بولو مرنے کے بعد۔ دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے 1/10، اور اتنا نہیں، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے دینے والا جتنا اخلاص سے دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتا ہی رہتا ہے، اور بڑھاتا کس پر ہے؟ وہ دینے والے کی نیت دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ بولو دینے والے کی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ جتنی سخاوت کرو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کی عمروں میں، روزیوں میں، کاروبار میں، تجارتوں میں، کھیتیوں میں برکت ڈالے گا۔ کون ڈالے گا؟ بولو اللہ۔ کون ڈالے گا؟ اللہ۔ یہ عبداللہ ابن مبارک، اللہ اکبر۔ ایک نوجوان آیا، کہا حضرت مقروض ہوں، جس سے قرض لیا ہے بہت پریشان کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ آپ نے کہا کتنی ضرورت ہے؟ کہا 700 درہم۔ کتنی ضرورت ہے؟ 700۔ علماء نے لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک پورے سال میں 1,00,000 درہم سخاوت کرتے تھے۔ پورے سال میں؟ ارے بولو نا بھائی، ارے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ارے سخی بنیں گے انشاءاللہ۔ 1,00,000 درہم پورے سال۔ جوان نے کہا 700 درہم، تو آپ نے روکا لکھ کے دیا منشی کو۔ وہ روکا لے کے منشی کے پاس گیا۔ منشی تو سمجھتے نا، وہ حساب کتاب رکھنے والا، منشی کے پاس گیا۔ منشی نے روکا پڑھا،
تو رکو میں لکھا تھا کہ یہ نوجوان جب تمہارے پاس آئے تو اس کو 7,000 درہم دے دینا. اس نے مانگے کتنے تھے؟ 700. اور لکھا کیا؟ 7,000. تو منشی کو شک ہوا کہ شاید حضرت کی غلطی ہوئی. تو وہ نوجوان کو پوچھتے ہیں تو نے کتنا تقاضا کیا تھا؟ تو کہ 700 درہم. اچھا اس میں 7,000 لکھا ہے، شاید غلطی ہو رہی ہے، تو یہاں بیٹھ، میں حضرت سے خلاصہ کرتا ہوں. اب یہ منشی عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں گیا، کہا حضرت آپ نے اس جوان کو کتنے دینے کے لیے بولا؟ کہا کیوں؟ کہا حضرت وہ تو کہہ رہا ہے مجھے 700 کی ضرورت ہے اور چٹھی میں لکھا ہے 7,000. تو آپ نے کہا رکا لیا اور اس میں لکھا 14,000. کیا لکھا؟ ارے بولو نا. میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اہل اللہ کتنے سخی ہوتے تھے. سخاوت نیک لوگوں کی صفت ہے، سخاوت پرہیزگاروں کی صفت ہے. بخل کبھی اہل اللہ پرہیزگار کے پاس آ ہی نہیں سکتا. 14,000 لکھے اور کیا لکھا؟ جب تو اس بچے کے پاس جائے اور یہ چٹھی تیری سمجھ میں آئے وہاں تک اس کو 14,000 دے دینا. کیا دے دینا؟ تو منشی نے وہاں جا کے چٹھی پڑھی، یا اللہ یہ تو 14,000 لکھ دیا. تو منشی نے پھر پیغام دیا، حضرت اگر اسی طرح دیتے رہو گے تو خزانہ ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خزانہ. تو عبداللہ ابن مبارک سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تم میرے منشی ہو یا میں تمہارا منشی ہوں. اگر یہ بات ہے تو تم میری جگہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ بیٹھ جاتا ہوں، پھر جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. جب میں اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کرتے رہو، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. نہیں، میں آپ کو اس لیے سخی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم سارے مسجد میں آتے ہیں اور جمعہ میں شوق سے آتے ہیں. یہ جمعہ والے ہر جمعہ کو جھولی کا اعلان کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ آج نہیں کریں گے انشاءاللہ، تم ٹینشن مت لو، میں ہی کر دیتا ہوں. کرتے نہیں کرتے؟ یہ جتنے نماز پڑھنے آتے ہیں بھائی ہم مسجد کا اے سی استعمال کرتے، پنکھا استعمال کرتے، لائٹ استعمال کرتے، پانی استعمال کرتے، بیت الخلا، باتھ روم، دروازے، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے. تو کیا اخلاقی فریضہ یہ نہیں بنتا کہ کم سے کم جمعہ کے دن جھولی میں 50 روپیہ ڈال دے؟ یہ تو کم کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگ 100 200 روپے کی پڑیکیاں کھا جاتے ہیں، چائے پی جاتے ہیں، سگریٹ پھونک دیتے ہیں اور موبائل کا ریچارج اب تو 3 ہزار کا کراتے ہیں. تو کیا میرے بھائیوں اللہ کے گھر کے لیے ایک جمعہ 50 روپے نہیں ڈال سکتے؟ بولو، ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے؟ نہیں. کون کون ڈالے گا؟ اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کون کون ڈالے گا؟ ارے سب ڈالیں گے نا انشاءاللہ. یہ جتنے آئے ہیں آپ یہ ارادے لے کر جاؤ کہ میں جھولی میں کچھ ڈال کے ہی جاؤں گا، ڈالے بغیر جاؤں گا. بولو. ارے ڈالیں گے کم سے کم کتنے؟ باقی اللہ جس کو توفیق دے 100 200 500 1000 5000 25000. اللہ کے خزانوں میں بولو کمی؟ بولو اللہ کے خزانوں میں کمی؟ جو جتنا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ جھولی میں ڈال کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو غصے سے بھی بچنے کی توفیق دے، معاف کرنے کی اللہ ہمیں عادت ڈالے، اور اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سخاوت کی توفیق دے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.